أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني يخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يا أيها
واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام سبحان الله والله الخالق البارئ المصور لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم ألم تر إلى الذين نافقوا کیا نہیں دیکھا آپ نے ان منافقوں کو یقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب جو اہل کتاب کے کافروں اپنے بھائیوں سے کہہ رہے تھے کیا نہیں دیکھا آپ نے منافقوں کو جو کہہ رہے تھے اپنے ان بھائیوں کو جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اہل کتاب سے وہ دوستی کرتے تھے منافق اور ان سے سانٹھ گانٹھ کرتے تھے واقعہ پہلے آ چکا بنو نذیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عہد شکنی پر اور ان کی خیانت پر اور ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازش پر فرما دیا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ 10 دن کا موقع ہے جو کچھ لے کر جانا چاہتے ہو لے جاؤ تو یہ جانے کے لیے تیار ہو گئے منافقوں کے سردار عبداللہ ابن ابی ابی سلول آیا اور کیا کہنے لگا تم مت جاؤ 10,000 آدمی ہیں میرے ساتھ میں کیا کروں گا تمہارا ساتھ دوں گا یہاں سے تمہیں نکلنا نہیں ہے ہر طرح سے ہم تمہاری سپورٹ کریں گے اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں فرمایا الم تر الی الذین نافقوا کیا نہیں دیکھا آپ نے منافقوں کو جو کہہ رہے تھے اپنے ان بھائیوں کو جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے لئن اخرجتم لنخرجن معکم کہ اگر تمہیں نکالا گیا لنخرجن معکم ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے چھوڑیں گے نہیں تمہارا ساتھ ولا نطیع فیکم احدا ابدا اور ہم تمہارے بارے میں کبھی کسی کی اطاعت نہیں کریں گے جو ہم سے بن پڑے گا وہ ہم سب کچھ کریں گے اس لیے تمہیں یہاں سے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہماری پوری سپورٹ تمہارے ساتھ ہے وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ اور اگر تمہارے ساتھ جنگ کی جائے گی لَنَنصُرَنَّكُمْ ہم ضرور بھی ضرور تمہاری مدد کریں گے اللہ نے فرما دیا واللہ یشہد اللہ گواہی دیتا ہے اللہ فرما رہا ہے انہم لکاذبون یقیناً یہ جھوٹے ہیں کون ہیں جھوٹے ہیں یہ کوئی ساتھ وعد دینے والے نہیں چنانچہ فرمایا لئن اخرجوا لا یخرجون معهم اگر وہ نکالے گئے لا یخرجون معهم وہ ان کے ساتھ نکلیں گے نہیں ولئن قوتلوا لا ینصرونهم اور اگر ان سے جنگ کی گئی لا ینصرونهم تو وہ ان کی مدد نہیں کریں گے وَلَئِن نَصَرُوهُمْ اور اگر ان کی مدد کریں گے بھی لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارِ تو پیٹ پھرا کر بھاگ جائیں گے ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ پھر ان کی کہیں بھی مدد نہیں کی جائے گی پھر ان کی کہیں سے بھی کوئی مدد نہیں ہوگی چنانچہ بنو نذیر نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے کہ عبداللہ اور اس کی جماعت منافقین کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں آئے یہ نکالے گئے اور وہ چھپ کر بیٹھ گئے دیکھتے رہ گئے یہ کہ کوئی ہماری مدد کو آئے نصرت کو آئے لیکن کون آتا ان کی نصرت کے لیے مدد کے لیے چنانچہ ان کو نکال دیا گیا کچھ خیبر میں چلے گئے اور کچھ ملک شام میں چلے گئے اللہ فرماتے ہیں لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ تمہاری دہشت ان کے سینوں میں اللہ سے زیادہ ہے ڈرنا چاہیے تو اللہ سے طاقت اور قوت اور قدرت اللہ کی ہے بادشاہ سلطنت اللہ کی ہے
لیکن وہ اللہ سے نہیں ڈر رہے کیونکہ اللہ کو جانتے نہیں، اللہ کو پہچانتے نہیں، اللہ سے تعلق مضبوط ہی نہیں ہے، اس لیے مخلوق کا ڈر خوف ہے۔ لأنتم اشد رہبہ، تمہارا رعب اور تمہاری دہشت ان کے سینوں میں اللہ سے زیادہ ہے۔ ذالک بأنہم قوم لا یفقہون، یہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ سمجھتے نہیں۔ لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، تم سے وہ ایک ساتھ کھلے میدان میں جنگ نہیں کر سکتے، لڑ نہیں سکتے، الا فی قرى محصنہ، مگر قلعہ دار بستیوں میں، او من وراء جدر، یا دیواروں کی اوٹ میں، دیواروں کی اوٹ سے یا پہاڑوں کی دیواروں کی یا قلعوں کی حفاظت سے وہ تم سے لڑیں گے، قلعے میں محفوظ رہیں گے، تم حملے کرو گے تو دیواروں پہ لگیں گے اور وہ وہاں سے اندر سے حملہ کرتے رہیں گے۔ چھپ چھپ کر یہ لڑ سکتے ہیں، میدان میں کھلے عام آ کر نہیں لڑ سکتے کیونکہ یہ ڈرپوک ہے، موت سے ان کو سخت تکلیف ہے۔ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، چاہتا ہے کہ ہزاروں سال مجھے زندگی مل جائے، مرنا نہیں چاہتے۔ ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم، موت کی تمنا نہیں کریں گے کیونکہ ان کو پتہ ہے آگے انہوں نے جو بھیج رکھا ہے وہ اچھا نہیں ہے، آخرت میں ان کی سزا ہوگی، پٹائی ہوگی، اس لیے موت سے ڈرتے ہیں، اس لیے لڑتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ بأسہم بینہم شدید، آپس میں ان کی لڑائیاں سخت ہیں۔ تحسبہم جمیعا، آپ ان کو متحد سمجھیں گے کہ یہ سب کیا ہیں، ایک ساتھ ہیں، لیکن وقلوبہم شتیٰ، ان کے دل کیا ہیں، قلوبہم شتیٰ، وقلوبہم شتیٰ، ان کے دل پھٹے پڑے ہیں، ظاہر میں تو ایک لگ رہے ہیں لیکن باطن میں لڑائی اور جھگڑے فتنہ فساد ان کے درمیان زیادہ ہیں۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس وجہ سے قوم لا یعقلون، یہ ایسے لوگ ہیں لا یعقلون جو عقل نہیں رکھتے، عقل سے کام نہیں لیتے۔ کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم، جیسا کہ وہ لوگ جو ان سے پہلے قریبی میں گزرے، ذاقوا وبال امرہم، انہوں نے اپنے کرتوتوں کا مزہ چکھ لیا، اپنے کاموں کا وبال انہوں نے چکھ لیا۔ اس سے مراد بنو قینقاع ہیں، یہ یہود کی ایک قسم، ایک شاخ ہے جنہوں نے بات تسلیم نہیں کی اور پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور صحابہ کے خلاف انہوں نے کیا کرنا شروع کی، عہد شکنیاں شروع کر دی۔ چنانچہ ان کا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کر دیا، قتل کر دیا گیا ان کے سرداروں کو اور حملہ کر دیا گیا ان کے مالوں پر، اور ان کا مال سب کیا کر دیا گیا، مسلمانوں میں، ایمان والوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کر دیا، اور یہ بے سر و سامانے کی حالت میں مدینہ سے نکل کر ملک شام میں پہنچ گئے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے دردناک عذاب۔ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ، جیسے کہ شیطان کی کہاوت ہے، شیطان کی مثال ہے، اذ قال للانسان اکفر، جب کہ اس نے انسان کو کہا اکفر، کفر کر، فلما کفر، جب اس نے کفر کیا، قال انی بریء من، کہا میں تجھ سے بری ہوں، بیزار ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ یعنی شیطان انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے، شرک کی طرف لے جاتا ہے، جہالت اور غفلت کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور جب آدمی کفر کر لیتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر اللہ کے عذاب میں اور اس کی پکڑ میں کیا ہو جاتا ہے، گرفتار ہو جاتا ہے۔ ایسے بے شمار ہزاروں واقعے ہیں کہ انسان کو شیطان نے کفر میں مبتلا کر دیا، اور جب انسان کفر میں مبتلا ہو گیا تو پھر کہہ دیا کہ بھائی میں تیرا کوئی ساتھ نہیں دے سکتا، اب تو نے کفر کر لیا، میں تو جہنمی ہوئی پہلے سے، اب تو بھی کیا ہو گیا، میری جماعت میں شامل ہو گیا۔ اس لیے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس لیے اس کو دشمن ہی بنا کے رکھو۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ اپنے چیلے چپٹوں کو جہنم کی دعوت دیتا ہے تاکہ سب جہنمی ہو جائیں۔ تو ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ ایک موقع پر وہ آ گیا مشرکین کے ساتھ اور کہنے لگا تم لڑو، میں تمہارے ساتھ ہوں، مسلمان تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ فلما تراءت الفئتان نکص علی، اور کیا کہنے لگا، انی بریء منکم، میں تم سے بری ہوں، بھائی میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا، اب تم جانو تمہارا کام جانو۔ جب دیکھ لے مسلمانوں کو اور فرشتوں کو اترتے ہوئے تو انہیں کہتے انی اخاف اللہ رب العالمین، تو شیطان رب العالمین سے ڈر رہا ہے،
لیکن ہم رب العالمین سے نہیں ڈر رہے، اس کی نافرمانی سے باز نہیں آ رہے۔ کبھی کبھی شیطان کو ڈر جاتا ہے، خوف اس کے اوپر طاری ہو جاتا ہے، تو ہمارے اندر بھی اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اس کا خوف ہونا چاہیے، اس کے یقین و معرفت ہونی چاہیے۔ اور بھی بہت سارے واقعات مفسرین نے لکھے ہیں بنی اسرائیل کے۔ ایک بنی اسرائیل کا عابد تھا، 70 برس ہو گئے عبادت کرتے کرتے، اللہ کی فرما برداری کرتے کرتے ہوئے، کوئی گھڑی کوئی لمحہ اس نے اللہ کی عبادت سے خالی نہیں چھوڑا۔ شیطان نے چاہا کہ اس کو بہلایا جائے، پھسلایا جائے، ورغلایا جائے، تو ایک اپنے آپ شیطان پیر بن کر، بزرگ بن کر اس کے پاس چلا گیا اور اس سے زیادہ عبادت اس نے کرنا شروع کی۔ جب اس سے زیادہ عبادت اس نے کرنا شروع کی تو جو پہلا بزرگ تھا اس بنی اسرائیل کا، اس کو اعتماد ہو گیا کہ بھئی یہ تو میں سے ہی بڑا کوئی پہنچا ہوا بزرگ ہے۔ تو اس نے اس کو کہا بھئی میں آپ کو ایسے جال، ایسے منتر اور ایسی جھاڑ پھونک سکھاتا ہوں کہ بڑے سے بڑے بیمار، بڑے سے بڑے مصیبت زدہ بھی آپ کی ایک پھونک سے کیا ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا۔ اب شیطان نے اپنا اثر لوگوں پر ڈالنا شروع کیا، لوگ بیمار ہو گئے، پریشان ہو گئے، اس کے پاس آنے لگے۔ پھر یہ پھونک مارتا تو وہ شیطان اپنا اثر اس آدمی پر سے ہٹا لیتا، تو لوگ کہتے دیکھو بزرگ کی پھونک میں کتنا اثر ہے، مشہور ہو گئے۔ یہاں تک کہ ایک عورت حسین و جمیل خوبصورت، اس پر بھی شیطان نے اپنا اثر ڈالا اور وہ بیماری کی حالت میں وہاں پہنچ گئی۔ اب شیطان، وہ پیر صاحب اس پر دم کرنے لگے، اب اس نے بہلایا ورغلایا، یہاں تک کہ اس نے اس سے زنا کر لیا، حمل ہو گیا۔ اب جب حمل ہو گیا لوگوں کو پتہ چلے گا کیا ہوگا، اب اس نے اس کو قتل کر دیا اور شیطان نے لوگوں میں بات اڑا دی کہ دیکھو اس نے ایسا کام کیا۔ اب وہ کہا بھائی اس کو پھانسی پہ چڑھا دو۔ جب اسے پھانسی پہ چڑھایا جانے لگا، شیطان آیا کہ میں بچوا سکتا ہوں تجھے، نجات دلوا سکتا ہوں، کیا کر کہ تو مجھے کیا کر لے، سجدہ کر لے۔ تو اس نے بڑے بڑے گناہ کر چکا تھا، اب سجدہ کرنا اس کے لیے کیا مشکل تھا، تو اس نے شیطان کو سجدہ کیا۔ جیسے اس نے شیطان کو سجدہ کیا، کافر ہو گیا، تو شیطان نے کہہ دیا قال انی بریء منک، میں تجھ سے کیا ہوں، بری ہوں، بیزار ہوں، میں تیرا کچھ ساتھ نہیں دے سکتا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کو پالنہار ہے۔ تو اس لیے بڑی سے بڑی عبادت کر کر بھی، اور بڑی سے بڑی ریاضت کر کر بھی، بڑے سے بڑے مجاہدہ اور قربانی دین کے لیے دے کر بھی اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا چاہیے۔ اگر اپنے آپ کو کچھ سمجھے گا، تکبر کرے گا، بڑائی کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی ناکام و نامراد کر دیں گے۔ اس لیے کرتے رہو، ڈرتے رہو، ڈرتے رہو، کرتے رہو، اللہ کی عبادت میں لگے رہو، ڈرتے رہو، توبہ و استغفار کرتے رہو، اللہ سے معافی مانگتے رہو۔ فرمایا کمثل الشیطان، جیسے کہ شیطان کی کہاوت ہے، اذ قال للانسان اکفر، جب انسان کو اس نے کہا کافر ہو جا، فلما کفر، جب اس نے کفر کیا، قال انی بریء منک، کہا میں تجھ سے آزاد ہوں، میں تجھ سے بری ہوں، میں تجھ سے بیزار ہوں، میں تیرا کچھ ساتھ نہیں دے سکتا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ اللہ فرماتے کیا ہوا دونوں کا انجام، فکان عاقبتہما انہما فی النار، تو ان دونوں کا انجام یہ ہوا انہما فی النار، کہ وہ دونوں دوزخی ہیں، وہ دونوں جہنم میں ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یہ مجھے فلاں نے بہکا دیا، فلاں نے پھسلا دیا، مجھے فلاں نے بہکا دیا، مجھے فلاں نے پھسلا دیا۔ فلاں کے بہکانے پھسلانے کو کہہ کر وہ اپنی جان نہیں بچوا سکتا، بلکہ فلاں جس نے بہلایا ہے، پھسلایا ہے، وہ بھی عذاب میں ہوگا، اور جو بہلاوے میں اور پھسلاوے میں آ گیا وہ بھی عذاب میں ہوگا۔ فکان عاقبتہما، تو دونوں کا انجام یہ ہوا کہ انہما فی النار، کہ وہ دونوں جہنم میں ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وذالک جزاء الظالمین، یہی سزا ہے ظالموں کی، ظالموں کا انجام یہی ہے جو ظلم کرتے ہیں اپنے اوپر، اللہ کا حکم توڑ کر، نبی کا طریقہ چھوڑ کر، شیطان کے پیچھے لگ کر، ظالم ہے وہ، ان کی سزا عذاب ہے، دوزخ ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا ذکر کیا، یہود کا ذکر کیا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ مومنین، موحدین، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، علماء کو، طلباء کو، حفاظ کو، خانقاہ والوں کو، دینداروں کو تبلیغ کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ نہیں کہ صرف کافروں کے لیے تبلیغ ہے، صرف منافقوں کے لیے، یہود و نصارہ کے لیے، بلکہ مسلمانوں کے لیے بھی کیا ہے، تبلیغ ہے، دعوت ہے، نصیحت ہے، وعظ ہے، بیان ہے، تقریر ہے۔ چنانچہ اللہ کا بیان مسلمانوں کے نام، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی نماز کی، روزے کی، حج کی، زکوٰۃ کی پابندی کرو۔ کوئی امر الہی، کوئی امر نبی، کوئی امر رسول مت چھوڑو، 100% دیندار، دین کے
پابند مددگار بن جاؤ. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, اور ہر شخص غور کرے ما قدمت لغد, کہ اس نے آگے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. کل سے مراد قیامت ہے, یعنی جس طرح آج اتوار کے بعد پیر آنا یقینی ہے, ایسے ہی دنیا کے بعد آخرت کا آنا اور قیامت کا آنا یقینی ہے. جس طرح کل میں اور آج میں زیادہ لمبا فاصلہ نہیں, اسی طرح قیامت میں اور کل میں لمبا فاصلہ نہیں ہے. اس لیے عقل مند ہوشیار کیا ہے کہ اپنے آپ کو کیا کر لے, دیکھ لے کہ وہ کیا عمل کر رہا ہے. اچھا عمل کر رہا ہے تو ثواب, برا عمل کر رہا ہے تو عذاب. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو. دوسری مرتبہ اللہ سے ڈرو, یعنی جھوٹ مت بولو, سود مت کھاؤ, زنا مت کرو, غیبت مت کرو, لڑائی جھگڑے مت کرو, فتنہ فساد مت کرو, نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. ایک مطلب. دوسرا مطلب یہ فرمایا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو, پہلے ڈرو یعنی اللہ کے فرائض, اس کے احکامات پر 100% عمل کرو. اب واتقوا اللہ, دوسرے میں اللہ سے ڈرو کہ جو اعمال تم اللہ کے پاس بھیج رہے ہو ان اعمال کے اندر تمہارے ریا نہ ہونے چاہیے, دکھلاوا نہ ہونے چاہیے, اور وہ اعمال تمہارے بدعت والے نہ ہوں, بددینی بے دینی والے نہ ہوں کہ اس کے اندر اپنی طرف سے تم نے کچھ خواہشات ملا دی ہوں. ایسا نہ ہونا چاہیے, بلکہ عمل خالص اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے. عمل کرو اور اس عمل کی جانچ کرو, پڑتال کرو کہ یہ عمل مخلوق کے لیے, خالق کے لیے. مخلوق کے لیے تو توبہ کرو, استغفار کرو, خالق کے لیے تو شکر ادا کرو. ان اللہ خبیر بما تعملون, اللہ باخبر ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو. اللہ کو پتہ ہے کون نماز پڑھ رہا ہے, کون روزہ رکھ رہا ہے, کون قرآن پڑھ رہا ہے, کون حدیث پڑھ رہا ہے, کون عمل کر رہا ہے, کون عمل نہیں کر رہا ہے, کس کے عمل میں اخلاص ہے, کس کے عمل میں اخلاص نہیں ہے. اللہ کو سب خبر ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا, اللہ کی عبادت چھوڑ دی, اس کی اطاعت چھوڑ دی, اس کی فرمانبرداری چھوڑ دی, اس کے خالق مالک رازق ہونے کو بھول گئے. فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کو ان کا اپنا آپ بھلا دیا. کہ جو اللہ کو فراموش کر دیتا ہے اللہ خود اس کو بھی فراموش کر دیتے. وہ اس کو یاد ہی نہیں رہتا کہ میں کون ہوں, اس کو یہی خبر رہتی میں کیوں آیا ہوں, اس کو یہی نہیں پتہ رہتا کہ مجھے مرنا ہے, اللہ کے پاس جانا ہے. بس کھانے میں پینے میں ایسا کمانے میں مگن ہو جاتا ہے کہ موت ما بعد الموت کو بھول جاتا ہے. مقصد حیات صرف کمانا اور کھانا. جان لگاتا ہے مال کمانے کے لیے, مال کماتا ہے جان کے لیے, جان مال پہ لگے گی, مال جان پہ لگے گا. کھائے گا کمانے کے لیے اور کمائے گا کھانے کے لیے. بس موت, قبر, حشر, آخرت سب بھول جائے گا. اولئک هم الفاسقون, یہی لوگ نافرمان ہیں. لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ, جنتی جہنمی برابر نہیں ہو سکتے. ماننے والے اللہ کی جنتی ہیں, نہ ماننے والے دوزخی ہیں, اور یہ برابر نہیں ہو سکتے. اصحاب الجنت هم الفائزون, اصحاب الجنت هم الفائزون, جنت والے ہی کامیاب ہیں, جنت والے ہی کامیاب ہیں. اس لیے اپنے آپ کو منمانی سے نکالو, منشائی سے نکالو, بددینی بے دینی سے نکالو, تقوی, توکل, زہد و قناعت, صفات ایمانی اسلامیہ سے متصف ہو جاؤ, متقی بن جاؤ. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مثال بیان کر رہے ہیں. بعض علماء نے فرمایا کہ فردی مثال ہے, اور بعض علماء نے فرمایا نہیں, یہ حقیقی مثال ہے. اللہ نے ہر مخلوق کو ایک قسم کا احساس اور شعور اور ایک زندگی اور جان عطا فرمائی ہے. چنانچہ فرمایا لو انزلنا هذا القرآن, اگر ہم نازل کرتے اس قرآن کو, علی جبل, پہاڑ پر, لرأیتہ, آپ اس کو دیکھتے, خاشعا, دبا جاتا, متصدعا, پھٹا جاتا, من خشیت اللہ, اللہ کے خوف سے, اللہ کے ڈر سے اس کی حالت یہ ہو جاتی کہ وہ دب جاتا. اونچا ہے, بادلوں سے, آسمانوں سے بات کر رہا ہے, لیکن جب خدا کا کلام آتا تو وہ دب جاتا. مضبوط ہے, قوی ہے, لیکن جب قرآن آتا تو متصدعا, پھٹ پڑتا. من خشیت اللہ, اللہ کے ڈر سے, اللہ کے خوف سے. اتنی اللہ نے تاثیر اپنی لاشک لارب کتاب میں رکھی ہے. مسلمانوں, ایمان والوں, پہاڑ 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 تو ڈرے, خوف زدہ ہو, اور وہ مارے خوف کے پھٹ جائے اور دب جائے, اور تم اللہ کی کتاب سن کر, اللہ کا کلام سن کر
ذرا بھی لرزتے نہیں، ذرا بھی تھراتے اور کانپتے نہیں، ذرا بھی عبادت اور دعوت اور سنت اور شریعت کا ماحول اپنی ذات میں گھر میں نہیں بناتے، تو تمہارے سے اچھے تو پتھر ہی ہوئے، تمہارے سے اچھے تو پتھر ہی ہوئے جو اللہ کے ڈر خوف سے مارے، خوف کے دب جاتے، پھٹ جاتے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، یہ مثالیں ہیں، نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، ہم بیان کرتے ہیں ان کو لوگوں کے لیے تاکہ وہ غور و فکر کریں، نصیحت حاصل کریں، سمجھ جائیں، مان جائیں، عمل میں علم کو لے آئیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی توحید کو، اپنی وحدانیت کو، اپنی کبریائی کو، اپنی قدرت و قوت کو بہترین انداز میں دلوں کے اندر اتار رہے ہیں کہ جب اللہ کی عظمت آ جائے گی، اس کی محبت آ جائے گی، اس کا یقین آ جائے گا، پھر اس کی لا شک لا ریب کتاب کو پڑھنے میں، سننے میں، عمل کرنے میں، عالم میں پھیلانے اور پہنچانے میں مزہ آئے گا۔ جب اللہ ہی کو نہیں جان رہا ہے، اللہ ہی کو نہیں پہچان رہا ہے، تو پھر یہ اللہ کی کتاب کو کیسے پہچانے گا، اس کے نبی کو کیسے پہچانے گا، سنت اور شریعت پر کیسے آئے گا؟ اس لیے توحید کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ قرآن کے اندر بیان کیا ہے۔ اس لیے یہ آیت مبارکہ بھی بہت عظیم الشان ہے، سورہ حشر کی آخری آیتیں مشہور ہیں، 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم صبح کو پڑھ لو، اور پھر یہ والی آیت مبارکہ 1 مرتبہ پڑھ لو تو 70,000 فرشتے شام تک تمہارے لیے رحمت کی دعائیں کریں گے۔ مر گئے تو شہید ہونے کا ثواب ملے گا، شام کو پڑھ لو تو صبح تک 70,000 فرشتے دعائیں کریں گے۔ اجی مول صاحب دعا کر دو، ابھی صاحب دعا کر دو، حضرت جی دعا کر دو، ارے تمہارے لیے فرشتے دعا کریں گے، تم کیا بن جاؤ؟ اس آیت مبارکہ کے پابند بن جاؤ۔ صبح کو پڑھ لو تو شام تک فرشتے، شام کو پڑھ لو تو صبح تک فرشتے تمہارے لیے کیا کریں گے؟ رحمت کی کیا کریں گے؟ دعائیں کریں گے۔ مانگو گے اللہ سے؟ دیکھو پڑھو، واللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی سر جھکانے کے لائق نہیں، کوئی یقین کے قابل نہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب کو بھی اور حاضر کو بھی جاننے والا ہے، چھپی ہوئی اور کھلی ہوئی ساری باتوں کا وہ عالم ہے۔ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین و آسمان کی کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یعلم ما فی انفسکم، تمہارے دلوں میں جو آ رہا ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ ونعلم ما توسوس به نفسہ، سب کچھ اس کے علم ہے۔ وعدد ورق الامطار، دعا کی ایک دیہاتی آدمی نے، گاؤں کے آدمی نے، یا من لا تراہ العیون، اے وہ ذات جس کو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، ولا تخالد الظنون، خیال اور گمان اس تک پہنچ نہیں سکتا، ولا یصف الواصفون، بیان کرنے والے اس کے عظمت کو بیان نہیں کر سکتے، لا تغیر الحوادث، وہ حوادثات سے ڈرتا نہیں ہے، ولا تغیر الحوادث، حادثات سے وہ بدلتا نہیں، ولا یخشی الدوائر، اور جو حالات عالم میں آ رہے ہیں اس کا خوف اس پر نہیں ہوتا۔ یعلم مساقیل الجبال، پہاڑوں میں کتنا وزن ہے اس کو جانتا ہے، ومکائل البحار، سمندروں میں کتنا پانی ہے اس کو جانتا ہے۔ وعدد ما اظلم علیہ اللیل واشرق علیہ النہار، رات اور دن جس پر اندھیرا کرتی روشنی کرتی، ساری چیزیں اس کے علم ہیں۔ عدد قطر الامطار، کتنی بارشیں برسی رات میں، اس کے اندر کتنے قطرے برسے اللہ کو معلوم ہے۔ وعدد ورق الاشجار، درختوں پر کتنے پتے ہیں حمزہ گڑھ کے اندر، مدرسہ محمد تبلیغ القرآن کے باغ میں، اور ساری دنیا کے پیڑوں میں کتنے پتے ہیں وہ سب جانتا ہے، جو گر گئے ان کو بھی جانتا ہے، جو لگے ہوئے ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ کوئی گن سکتا ہے ان پتوں کو؟ اللہ تعالیٰ کے علم ہے۔ سمندروں کی تہ میں کیا ہے اس کو معلوم ہے، غاروں میں کیا ہے پہاڑوں کی اس کو علم ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ چھپی ہوئی اور ظاہری ساری چیزوں کا جاننے والا ہے۔ هو الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی پالنہار نہیں، کوئی مشکل کشا، حاجت روا نہیں۔ الملک، بادشاہ ہے، القدوس، پاک ہے، السلام، سلامتی ہی سلامتی ہے اس میں، سلامتی نازل کرتا ہے بندوں پر۔ المؤمن، امن دینے والا۔ المؤمن جب کہا جائے مرد کو، انسان کو، تو اس سے مراد ہوتا ہے ایمان لانے والا اللہ پر، رسول اللہ پر، آخرت پر، اور جب اللہ کے لیے اس کو منسوب کیا جائے اللہ کی طرف المؤمن، تو اس کا مطلب ہوتا ہے امن دینے والا۔ اللہ امن دیتا ہے، سکون دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے، راحت اور آرام دیتا ہے اپنے علم میں، عمل میں لگنے والوں۔ المہیمن، سب کا نگہبان ہے، سب پر اس کی نگاہ ہے، کون سو رہا ہے، کون جاگ رہا ہے، کون پڑھ رہا ہے، کون لکھ رہا ہے، کون مخلص ہے، کون غیر مخلص ہے، کون اپنا ہے، کون پرا ہے، سب پر اس کی نگرانی اور نگہبانی ہے۔ العزیز، غالب ہے۔ الجبار، الجبار زبردست ہے۔ الجبار، ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والا،
کیسی بھی کوئی چیز ہو مقصور سے مقصور، اس کو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے جوڑ دیتا ہے۔ کیسا ہی ظالم، جاہل، کفر زدہ، شرک میں، کفر میں، اس کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا انسان ہو، اس کو آنے واحد میں وہ کیا کر دیتا ہے؟ پاک کر دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے، اپنے سے جوڑ دیتا ہے۔ المتکبر، بڑائی کا مالک ہے، بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے۔ اپنے آپ کو جو بڑا کہتا ہے وہ اللہ کی چادر پر حملہ کر رہا ہے۔ الکبریاء ردائی، فرمایا تکبر میری چادر ہے، جو اس کو چھینے گا تو اس کا کام تمام کر دیا جائے گا۔ تکبر کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، اس لیے کیا نہیں کرنا؟ تکبر کبھی نہیں کرنا۔ سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ کبھی شرک ذات میں کرتے ہیں، کبھی صفات میں کرتے ہیں، کبھی لات کو، کبھی عزا کو، کبھی منات کو، نہ جانے کس کس کو کیا کرتے ہیں وہ شریک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ اللہ فرما رہے ہیں اللہ پاک ہے ان تمام چیزوں سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ واللہ الخالق، وہ پیدا کرنے والا، اللہ وہ پیدا کرنے والا ہے، اسی نے آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا۔ البارئ، وجود بخشنے والا بھی وہی ہے۔ المصور، شکل دینے والا بھی، صورت دینے والا بھی وہی ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ رحموں میں تمہاری ماؤں کے جیسے چاہتا ہے صورتیں تمہاری بنا دیتا ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، اسی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، 99 نام آئے روایتوں میں، جو ان کو یاد کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، اسی کی تسبیح بیان کرتی ہے وہ تمام مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، ہر چیز اس کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے۔ معنوی اعتبار سے آسمان کو جس کام میں لگا دیا، زمین کو جس کام میں لگا دیا، وہ اس کام میں لگے ہوئے ہے۔ یہ نہیں زمین آسمان پہ چلی گئی، آسمان زمین پر آ گیا، نہیں، جو جہاں ہے وہ وہی ہے۔ ہوا اپنا کام کر رہی ہے، آگ اپنا کام کر رہی ہے، پانی اپنا کام کر رہا ہے، اور گرمی اپنا کام کر رہی ہے، سردی اپنا کام کر رہی ہے، برسات اپنا کام کر رہی، سورج اپنا کام کر رہا ہے، چاند اپنا کام کر رہا ہے، ستارے اپنے کام کر رہے ہیں۔ ہر مخلوق اس کام میں لگی ہوئی ہے جس کام کے لیے اس کو بنایا گیا ہے۔ آم امرود نہیں بن رہا ہے، امرود آم نہیں بن رہا ہے، سیب کیلا نہیں بن رہا ہے، چیکو انار نہیں بن رہا ہے، انار خربوزہ نہیں بن رہا ہے، تربوز نہیں بن رہا ہے۔ جو جہاں ہے وہ وہاں لگا ہوا ہے۔ تربوز کا مزہ دے رہا ہے، خربوز خربوزے کا مزہ دے رہا ہے، آم انار کا مزہ نہیں دے رہا، انار چیکو کا مزہ نہیں دے رہا۔ جو جس کام میں لگا ہوا ہے وہ اللہ کی گویا عبادت میں لگا ہوا ہے، ایک معنی ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ ہر ایک کو اللہ نے اس کے مطابق تسبیح دی ہوئی ہے۔ چاند اپنی تسبیح میں لگا ہوا ہے، سورج اپنی تسبیح میں لگا ہوا ہے، اور دریا پہاڑ ہوائیں سب یسبح اس کی پاکی بیان کر رہے ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ تمام تعریفیں سمجھ لیا۔ اس لیے ہمیں سب کو کیا کرنا ہے؟ اس آیت مبارکہ کو بار بار پڑھنا ہے۔ 3 آیتیں ہیں، واللہ الذی لا الہ الا هو اور وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تک 3 دفعہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اور 1 مرتبہ یہ 3 آیتیں روزانہ صبح اور شام کو پڑھنی ہیں۔ کب تک؟ قیامت تک۔ کب تک؟ قیامت تک۔ کب تک؟ قیامت تک کی نیت کرو تو ثواب کب تک کا ملے گا؟ قیامت تک کا ملے گا۔ مر گئے تو کوئی بات نہیں، لیکن ثواب قیامت تک۔ کیسے؟ بڑی سے بڑی نیت کرو۔ کیسی نیت کرو؟ بڑی سے بڑی۔ یہ نہیں صرف مدرسے میں رہیں گے، ارے نہیں، مدرسے میں بھی رہیں گے، خانقاہ میں بھی رہیں گے، تبلیغ میں بھی رہیں گے، گاؤں میں بھی رہیں گے، شہر میں بھی رہیں گے، اپنوں کو بھی سمجھائیں گے، غیروں کو بھی سمجھائیں گے، پورے عالم میں قیامت تک کیا کریں گے؟ محنت کریں گے۔ کرو گے؟ الم تر الی الذین نافقوا، کیا دیکھا آپ نے منافقوں کو جو کہہ رہے ہیں اپنے بھائیوں کو، اپنے ان بھائیوں کو جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، لئن اخرجتم، اگر تم نکالے گئے ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، اور ہم تمہارے بارے میں کسی کی اطاعت نہیں کریں گے۔ اگر تم سے جنگ کی گئی ہم تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اگر وہ نکالے گئے وہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اگر ان سے جنگ کی گئی تو ان کی مدد نہیں کریں گے، اگر ان کی مدد کریں گے تو پیٹ پھرا کر ضرور بھی ضرور بھاگ جائیں گے، پھر ان کی کہیں سے مدد نہیں کی جائے گی۔ تمہاری دہشت اور تمہارا رعب ان کے سینوں میں اللہ سے زیادہ ہے۔ اس وجہ سے ہے کہ وہ ایسے قوم ہیں جو سمجھتے نہیں، ایسی قوم ہے جو سمجھتی نہیں قتل کریں گے، نہیں لڑ سکتے ہو تم سے ایک ساتھ کھلے میدان میں، مگر قلعے دار بستیوں میں، او من وراء جدر، یا دیواروں کی اوٹ میں، باسہم بینہم شدید، ان کے درمیان لڑائی سخت ہے، تحسبہم جمیعا، آپ ان کو متحد سمجھیں گے اور ان کے دل پھٹے پڑے ہیں، ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس وجہ سے کہ ایسی قوم ہے جو عقل نہیں رکھتی، کمثل الذین من
قبلہم، ان لوگوں کی طرح جو ان سے پہلے قریب میں ہی گزرے، جنہوں نے اپنے کرتوتوں کی سزا چکھ لی، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جیسے کہ شیطان کی کہاوت ہے، جب اس نے انسان سے کہا کافر ہو جا، اس نے جب کفر کیا کہا میں تجھ سے بیزار ہوں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ بس ان دونوں کا ٹھکانہ، بس ان دونوں کا انجام یہ ہوا کہ وہ دونوں جہنم میں ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہی سزا ہے ظالموں کی۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور چاہیے کہ ہر نفس غور کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرے، اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ تعالیٰ باخبر ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو، اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے بھی ان کو ان کا اپنا آپ بلا دیا، یہی لوگ فاسق ہیں، یہی لوگ فاسق ہیں۔ لا یستوی اصحاب النار، جہنم والے جنت والے برابر نہیں ہو سکتے، جنت والے ہی کامیاب ہیں۔ لو انزلنا هذا القرآن، اگر ہم نازل کرتے اس قرآن کو، پہاڑ پر آپ اس کو دیکھتے دبا جاتا اور پھٹ پڑتا اللہ کے خوف سے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالِ، یہ مثالیں ہیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ واللہ، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غیب کو اور حاضر کو، چھپی اور کھلی باتوں کا جاننے والا ہے۔ هو الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ واللہ الذی لا الہ الا هو، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الملک، بادشاہ ہے، القدوس، پاک ہے، السلام، سلامتی سلامتی ہے، المؤمن، امن دینے والا، المہیمن، سب کا نگہبان ہے، عزیز غالب ہے، الجبار، زبردست ہے، المتکبر، بڑائی کا مالک ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ